قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے، مستکبرین تکبر کے انداز میں، بہی سامنا تہجرون، اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے، اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا، بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ فیصلہ کن ہے۔ اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی، کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹخ دے گا۔ افلم یدبر القول، تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباء و اجداد کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں، مغایرت محسوس کرتے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آسیب آ گیا ہے، یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے، ان کے دماغی توازن بگڑ گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، نہیں، وہ تو حق لے کر آیا ہے، وہ اکثرہم للحق کارہون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی، حق کو ناپسند کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا۔ حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کے لیے یاد دہانی، ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، تو اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے؟ کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج دو مجھے؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کا رب جو آپ کو اجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے، انہی بدبختوں سے ہے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، جو قصیدہ گو آتے ہیں، وہ تو پھر انعام مانگتے ہیں۔ تم نے کبھی محمد کے منہ سے بھی سنا ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انعام طلب کیا ہے، کوئی اجرت طلب کی ہے؟ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، اور وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی یقیناً آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی، اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل مکہ کے اوپر اللہ نے نازل کی ہوئی تھی، اسی طرح کی وہ جو ہم قانون پڑھ آئے ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف میں، جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کے تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ہے ان کو، وہی بات آ گئی سامنے، ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ، یہ سختی جو آئی ہے اس وقت، اور اس سے مراد وہ قحط ہے جو پڑ گیا تھا بہت بہت سخت، اور جان کے لالے پڑ رہے تھے اور اجناس بالکل نہیں تھی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ یہ گڑ گڑائے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کہ جو سخت عذاب والا ہوگا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔
قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں، گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی، ائنا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس بات کا پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بڑا پرجلال ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، پھر غور نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں، تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات، کل شیء وہو یجیر، وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، پھر یہ کہیں گے کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ قل فانا تسحرون، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے، کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ تکذیب کر رہے ہیں۔